بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو ہمارے چینل میں۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون نہایت ہی پاک دامن اور نیک تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ وہ درود شریف بھی بہت پڑھتی تھی لیکن زیارت نہیں ہوتی تھی۔ ان کے خاوند بڑے اللہ والے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے خاوند سے اپنی یہی تمنا ظاہر کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، لیکن کبھی یہ شرف نصیب نہ ہوا۔ اس لیے آپ مجھے کوئی عمل ہی بتا دیں جس کے کرنے سے میں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کر لوں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو عمل بتا دوں گا لیکن آپ کو میری بات ماننا پڑے گی۔ وہ کہنے لگی آپ مجھے جو بات کہیں گے میں مانوں گی۔ وہ کہنے لگا تم بن سنور کر دلہن کی طرح تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے غسل کیا، دلہن والے کپڑے پہنے، زیور پہنے اور دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھ گئی۔ جب وہ دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھ گئی تو وہ صاحب ان کے بھائی کے گھر چلے گئے اور جا کر اس سے کہا کہ دیکھو میری کتنی عمر ہو چکی ہے اور اپنی بہن کو دیکھو کہ وہ کیا بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بھائی گھر آیا اور اس نے اپنی بہن کو دلہن کے کپڑوں میں دیکھا تو اس نے اسے ڈانٹنا شروع کیا کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا یہ عمر دلہن بننے کی ہے؟ تمہارے بال سفید ہو چکے ہیں، تمہاری کمر سیدھی نہیں ہوتی اور 20 سال کی لڑکی بن کر بیٹھی ہوئی ہو۔ اب جب بھائی نے ڈانٹ پلائی تو اس کا دل ٹوٹا اور اس نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ روتے روتے سو گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اسے اسی نیند میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دی۔ وہ زیارت کرنے کے بعد بڑی خوش ہوئی لیکن خاوند سے پوچھنے لگی کہ آپ نے وہ عمل بتایا ہی نہیں جو آپ نے کہا تھا اور مجھے زیارت تو ویسے ہی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا اللہ کی بندی یہی عمل تھا کیونکہ میں نے تیری زندگی پر غور کیا، مجھے تیرے اندر ہر نیکی نظر آئی، تیری زندگی شریعت و سنت کے مطابق نظر آئی۔ البتہ میں نے یہ محسوس کیا کہ میں چونکہ آپ سے پیار محبت کی زندگی گزارتا ہوں اس لیے آپ کا دل کبھی نہیں ٹوٹا۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ جب آپ کا دل ٹوٹے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے گی اور آپ کی تمنا کو پورا کر دیا جائے گا۔ اس لیے تو میں نے ایک طرف آپ کو دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھنے کو کہا اور دوسری طرف آپ کے بھائی کو بلا کر لے آیا۔ اس نے آ کر آپ کو ڈانٹ پلائی جس کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹا اور اللہ رب العزت کی ایسی رحمت اتری کہ اس نے آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دی۔ ایک عورت کا حسن انتخاب۔ حجاج کے دربار میں کیس آیا 3 آدمی تھے، ان کے قتل کا حکم دیا۔ ایک خاتون بھی ساتھ تھی۔ اس نے کہا چھوڑ دیں تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ حجاج کہنے لگا تینوں میں سے ایک چن لے، اس ایک کو چھوڑ دوں گا، باقی 2 کو قتل کر دوں گا۔ ایک بیٹا تھا، ایک خاوند تھا، ایک بھائی تھا۔ عورت نے کہا خاوند دوسرا بھی مل جائے گا، بچہ اور بھی پیدا ہو جائے گا، میرے ماں باپ مر گئے، بھائی اب کوئی نہیں ملے گا، میرا بھائی چھوڑ دے، باقی سب کو قتل کر دے۔ حجاج نے کہا میں تیرے حسن انتخاب پر تینوں کو چھوڑتا ہوں۔ ایک عجیب رات۔ دنیا میں ایک ایسی رات بھی گزری ہے جس میں ایک خلفیہ کا انتقال ہوا، دوسرا اس کی جگہ تخت نشین ہوا، تیسرا پیدا ہوا۔ مرنے والا خلفیہ مہدی کا بیٹا ہادی ہے، تحت نشین ہونے والا ہادی کا بھائی ہارون الرشید ہے اور پیدا ہونے والا ہارون الرشید کا بیٹا مامون الرشید ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی قوم کے اندر ملی اور قوم امانتوں میں خیانت کی عادت راہ پائے جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے جرأت چھین لیتا ہے، اور جس قوم میں زناکاری پھیل جائے تو اس قوم کی نسل ختم ہونے لگ جاتی ہے، اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے تو اس سے خوشحالی رخصت ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں حق کے خلاف فیصلے ہونے لگ جائیں تو اس میں شکست و خون راہ پا جاتا ہے، اور جب کوئی قوم بدعہد ہو جائے تو اس پر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو اسلامک ویڈیوز حدیث شریف اور اقوال زرعی سننا پسند ہے تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں
تاکہ جب ہم اگلی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔